نماز اچھی روزہ اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی حج اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ احباب ذی وقار، احباب محبت، یہ تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر فضل ہے، بے پایہ احسان ہے، جس کا ہم شکر ادا جتنا بھی کرتے جائیں تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے ہیروں سے نوازا، ہمیں غازی علم الدین شہید جیسا جوان عطا فرمایا، ہمیں غازی عامر عبد الرحمن چیمہ جیسا جوان عطا فرمایا، ہمیں غازی تنویر قادری جیسا جوان عطا فرمایا، ہمیں غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسا جوان عطا فرمایا۔ کیا وہ لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا وہ لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتے جائیں، ان کے قدم ہم چومتے جائیں، ان کے جوتے ہم چومیں تو ہم یہ بھی ان کا ادا نہیں کر سکتے، جس طرح انہوں نے امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر لایا، اپنی جانوں کے نذرانے دے کر امت مسلمہ کا جو فرض تھا انہوں نے اپنی جانیں دے کر ان کا امت مسلمہ کا قرض اتارا۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ غازیان اسلام، شہیدان اسلام کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی زندگی جو انہوں نے حضور کی غلامی میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ان کی زندگی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے حضور امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اتنی قربانیاں دی معذوری کی حالت میں، آپ نے جیلوں میں گئے، آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا، لیکن ہر طرف سے مخالفت ہوئی، بک بک کرنے والے کبھی بھی ختم نہیں ہوئے، نہ ہی ہوں گے۔ ان کو یہی کہنا چاہتے ہیں ہم کہ ہمارا بھی خون شامل ہے، ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستان میں۔ جب ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے گا انشاءاللہ تو حضور امیر المجاہدین کا نام سر فہرست ہوگا، اور نام انشاءاللہ اول لسٹ میں ہوگا جنہوں نے حضور کا دین تخت پر لانے کے لیے جد و جہد کی۔ تو ان کی یاد میں یہ میں جملہ بول رہا ہوں کہ ہمارا بھی خون شامل ہے۔ یہ جملہ میں مولانا امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں، حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی حضرت سید ابو البرکات، حضرت سید ابو الحسنات، جتنے بھی ہمارے اسلام کے مسلمانوں کے بڑے گزرے ہیں، ان سب کی طرف سے یہ میں جملہ بول رہا ہوں، خصوصاً بالخصوص حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر، جنہوں نے اپنا آرام، میں نے جب بھی حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ ہمیشہ جاگتے ہوتے تھے، محنت کرنی، کبھی اس سے ملاقات کرنی، کبھی اس سے ملاقات کرنی۔ لوگ تو بڑے بڑے امیر لوگوں کو ملتے ہیں، لیکن حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھے کہ جو ریڑیاں لگاتے تھے، کوئی پتیسے، کوئی کس طرح کی ریڑیاں لگانے والے، اور مزدور لوگ جا کے حضور امیر المجاہدین کے پاس رات کو بیٹھا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ ہمیں بھی شرف حاصل ہے کہ ہم حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھتے تھے، اور جنہوں نے غداریاں کی ہیں اور حضور کے دین کا ساتھ نہیں دیا، محنت نہیں کی، اور غیروں کے ساتھ مل کر فخر کیا اور بعد میں بک بک کرتے ہیں، یہ جو فصل اجڑی ہے نا، یہ جو پاکستان کے حالات خراب ہوئے ہیں، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ سارے ہی اوپر سے لے کر نیچے تک بدبخت بیٹھ گئے ہیں حکمران، سارے ہی بدبخت، اور ان کی ویسے ہی ان کی فطرتوں میں بغیرتی رچی ہوئی ہے۔ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے، برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے،
جب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، ہر شاخ پہ الو کا پٹھا بیٹھا ہو، ہر شاخ پہ ہر عہدے پہ الو کا پٹھا بیٹھا ہو، تو انجام گلستان کیا ہوگا؟ جب ہر عہدے پہ پاکستان کے ہر عہدے پہ الو کا پٹھا بیٹھا ہو تو پھر انجام پاکستانیوں کا آپ کے سامنے ہے کہ رل رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، تنگ آ گئے ہیں، غربت اور جس طرح انہوں نے غیرت کے بھی جنازے نکال دیے، اب تو لوگ بولتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، صرف یہ لبیک والوں کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، یہ لبیک والوں کا اعزاز ہے، اور ہم اس پہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے الحمدللہ۔ اور جنہوں نے غداریاں کی، تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کیں اور غیروں کو آگے لانے کی کوشش کی اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین شہید قادری رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی لگانے والوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے، آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، قرآن و حدیث نصاب سے نکالنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جنہوں نے حضور کے غلاموں پہ سیدھی فائرنگ کی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو یہی بات ہے نا کہ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، ہم نے خود آگ، ان غیروں کا ساتھ دے کر ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ اور یہ تو یہ ہیں، اور سعودیہ والے جو جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے مدینہ شریف میں حجاز مقدس میں جو انہوں نے ڈانس کلب بنائے، یہ تو ان کی چلتی آ رہی بغیرتی حضور کی امت کے پیسے لے لے کے کھاتے ہیں، بعد میں وہ غیروں پہ وہ نچھاور کرتے ہیں۔ جو بھی انہوں نے ظلم زیادتی کی، مسلمانوں پہ جو ظلم کرنے والے کفر ہے، ٹرمپ ہے، ان کو انہوں نے سونے کی تلوار دی، اور اس کی بچی کو، دھی کو، بیٹی کو، اس کو بھی اربوں کے تحفے انہوں نے دیے، تو انہوں نے ان کی کس کام کے صلے میں دیے؟ جو انہوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کی فصل اور اجاڑنے کی کوششیں کی ہیں، اس کے صلے میں دیے، یا اس صلے میں جو انہوں نے مسلمانوں کو کنٹینروں میں بھونا ہے، یا اس صلے میں جو انہوں نے مسلمانوں کے اندر تفرقے ڈالنے کی کوشش کی، جو انہوں نے مسلمانوں کو گولیاں ماری، یا اس صلے میں جو نمازی نماز پڑھتے ہیں اور اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں، یا اس صلے میں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان پہ فائرنگ کی جائے، یا اس صلے میں انہوں نے انہیں تحفے دیے ہیں کہ 4000 بلگرام ایئر بیس پہ امریکی فوجی قرآن کے نسخے جلا ڈالیں، اس صلے میں، یا اس صلے میں کہ قرآن کریم رکھتے ہیں اور اوپر سے ٹرک گزارتے ہیں، اس صلے میں، کس صلے میں انہوں نے ان کافروں کو یہ تحفے دیے؟ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہیں شراب۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔